مشکلات، حالات اور واقعات سے کوئی مسلمان خوف زدہ نہیں ہوتا۔ مرنا تو ضروری ہے، موت سے کون بچ سکتا ہے؟ اور مر کر اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، جس کا ہم ہر وقت نام لیتے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ جس کی موت سے ڈر لگے وہ کثرت سے اللہ اللہ کا ورد کیا کرے، بس بیٹھ جائیں اور ہزاروں بار یہ عظیم نام پکاریں، انشاءاللہ اس کے دل سے خوف نکل جائے گا اور وہ چاہے گا کہ ابھی موت کا جام پی کر اللہ اللہ میں گم ہو جاؤں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، یعنی اسلام پر ڈٹے رہو، اسلام پر جمے رہو، اسلام میں ترقی کرتے رہ جاؤ تاکہ اسلام پر مرو اور ہمیشہ کی زندگی پا جاؤ۔ معلوم ہوا کہ جب موت قریب آتی ہے تو وہ محنت بڑھا دو، ذکر بڑھا دو، تاکہ موت کا بہترین استقبال ہو۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ انسان موت کے خوف سے اپنا وقت ضائع کرتا ہے؟ یہی وقت اگر دین کے کام میں لگ جائے تو کتنا قیمتی بن جائے گا۔ اے ایمان والو، کسی کافر یا منافق کو پیٹھ نہ دکھاؤ۔ ہاں بے شک یہ دنیا بھی بہادروں کی ہے اور آخرت بھی بہادروں کی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے پہلے کہا کہ موت کا خوف مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ غیر مسلم میں ہیں یا پاکستان میں ہیں، کسی کو بھی موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، یہی زندگی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، یہ عیش کی زندگی ہے، ہم نے بعد میں مر جانا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے بس اسی زندگی میں کرنا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم مرے پڑے ہیں، ہم 100 میں سے 3% دیکھتے ہوں گے، باقی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ میرے بھائیوں، جب ہم مریں گے تو تب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کو۔ اس وقت جب دیکھیں گے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ میرے بھائیوں، خود دیکھو، جو گیا وہ ہمیں مکمل پتہ نہیں کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی۔ ہم اپنے بارے میں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم خود دیکھیں گے، ہمارے دل مطمئن ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا تو تب تو ٹھیک ہے۔ آج دیکھتے ہیں یہ مر گیا، وہ مر گیا، ہاں ہم نے دیکھا تھا وہ تو اچھا تھا، وہ ہنستا تھا، وہ یہ کرتا تھا، یہ وہ کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، ہمیں پتہ نہیں کہ وہ اعمال کرتا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے روکا، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کرو، وہ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا۔ یہ ہم اپنے دلوں میں جھانکیں،
اپنے غربان میں جھانکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج ہر مسلمان کو خوف ہے کہیں موت نہ آ جائے، ہمارا قصہ فاش نہ ہو جائے۔ اے میرے بھائیو، یہ موت ہے، موت آنی جانی ہے۔ اگر موت آ گئی، موت سے خوف زدہ کوئی چیز نہیں۔ ہاں، اگر نیک اعمال کرتا ہے، نیک بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو موت سے زیادہ کوئی خوشخبری نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی جنت کے بارے میں بتایا قرآن پاک میں، تو بعد ہی میں جہنم کا ذکر کیا۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی مہربان ہونے کا ذکر کیا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے بارے میں بتایا کہ میں یہ عذاب بھی دیتا ہوں، میں سخت بھی ہوں، میں نرم بھی ہوں، میں جنت بھی دوں گا، میں جہنم بھی دوں گا۔ اے میرے بھائیو، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آج ہم اپنے گھر، اپنی بستی، اپنے محلے میں سب کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، ہم نے کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کتنے انسان چل رہے ہیں، اور کتنے انسان داڑھی کٹوائے گھوم رہے ہیں۔ کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، بس جس کی داڑھی ہے وہ بھی ٹھیک، جس کی داڑھی نہیں ہے وہ بھی ٹھیک۔ وہ کہتا ہے کہ میرے چہرے پہ نور ہے، میرے چہرے پہ یہ ہے۔ انہیں تو پاگل کہا جاتا ہے جس کی داڑھی ہو، انہیں تو بھینگی اور بری آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے جس کی داڑھی ہو۔ بھائیو، یہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم مر جائیں گے، جب قیامت قائم ہوگی۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی ہم نے گزاری ہوگی تو ٹھیک ہے، اگر ہم نے نہیں گزاری ہوگی تو تب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہرے سے منہ پھیر لیا، میرے بھائیو، تب کیا ہوگا؟ ہماری سفارش کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بالقسط، انصاف کے ساتھ سب کچھ طے کرے گا جو ہم نے کیا ہوگا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے برائیاں کی، ہم نے غیبت کی، ہم نے چھوٹے بڑے جتنے گناہ کیے، ہم نے گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا۔ ہم نے جھوٹ بولا، چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، پیچھے شیر آ رہا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ہم نے جھوٹ بولا۔ ہم یہ چیزیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی، جو عورتوں کی طرح آج کل کئی مرد بیٹھے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یہ ویسا تھا، یہ ویسا ہے، یہ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی کہہ دیا جو غیبت کرے، جو طعنہ دے۔ ہم لوگ یہ کیوں کرتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ نے روکا؟ ہم تو ویسے کہہ دیتے ہیں مذاق میں، اپنی شکل دیکھو، اپنا یہ دیکھو، یہ بندہ ویسا تھا، یہ بندے نے ایسا کیا، یہ بندہ ویسا کرتا ہے۔ تو یہ ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے لوگو، جو تم باتیں کرتے ہو تمہارے ہاں چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور ہمارے ہاں بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ جو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہ ایک بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ میں پہنچ جاتے ہیں، جو وہ جسم کے ساتھ بس چپکی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بس ہم یہ کریں، وہ جو گناہ ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ ہم چوری کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم چھوڑ دیں گے، یا اللہ ہمیں توفیق دینا، ہم یہ چھوڑ دیں گے۔ جب کہ ہم کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہم دیکھتے ہی نہیں، بس ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، بس یہ اسلام کے مطابق ہے، تو وہ ہم دیکھتے ہی نہیں، جو گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں۔ تو یہ جو گناہ ہے ہمارے جسم میں چبھا ہوا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے۔
نیک اعمال کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اچھی اچھی باتیں کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔